بھول جانے کا بھی گناہ ہوتا ہے؟ اور دوسرا سوال کہ قرآن کا جو آرڈر ہے وہ اس میں ہی پڑھنا چاہیے، پہلی رکعت میں پہلا سورہ، دوسری رکعت میں دوسرا، تو پہلی رکعت میں اگر کوئی سورہ ناس پڑھ لے تو دوسری رکعت میں کیا پڑھے؟ بھائی نے سوال کیا کہ اگر قرآن کو یاد کر کے بھولنا گناہ کا باعث ہے تو کیا حدیث کو بھی یاد کر کے بھول جانا گناہ ہے؟ تو انشاءاللہ عزیز حدیث کو یاد کر کے بھولنا کوئی گناہ نہیں، یاد رکھنا ایسی کوئی دلیل نہیں۔ قرآن کو بھی یاد رکھ کے بھول جانے کا جو گناہ علماء نے کہا ہے وہ اس کے اوپر ہوگا جو جان مجھ کر یا اپنی کوتاہی سے بھولے، ہر آدمی کے لیے نہیں۔ عمر کے حساب سے لوگ بھول جاتے ہیں قرآن، بڑھاپے کی وجہ سے بھول جاتے ہیں، یادداشت کھو جانے کی وجہ سے بھول جاتے ہیں، ان کو پکڑ نہیں۔ لیکن جو آدمی کوتاہی کی وجہ سے، ریپیٹ نہیں کرنے کی وجہ سے، سب کچھ ہونے کے بعد بھی ایسا نوجوان ہے، سب کچھ ہے لیکن کیا کیا پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن صورتیں بھول گیا، تو گناہ گار ہے۔ اور ایسے لوگوں کے تعلق سے حدیث میں الفاظ ہے کہ ان کو سروں کو اللہ کے رسول نے کچلتے ہوئے دیکھا ہے خواب کے اندر، سر کچلے جا رہے تھے۔ لیکن یہ سب کے لیے نہیں، بڑھاپے میں آدمی بھول جاتا ہے، میموری کم ہونے سے ہو جاتا ہے، بیماری سے ہوتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ آیا تھا، ٹھیک۔ حدیث کے بھولنے کیا کیا ایسا گناہ ہے؟ تو نہیں، حدیث کے بھولنے کے تعلق سے ایسا کوئی گناہ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ بھائی کا دوسرا سوال تھا کہ جب قرآن کو ترتیب میں پڑھنا چاہیے نمازوں میں، اگر ترتیب غلط ہو جائے، مطلب پہلے کوئی سورہ ناس پڑھ لے اور بعد میں کوئی سورہ پڑھے، تو کیا اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ تو دیکھیے، قرآن کو ترتیب میں نمازوں میں پڑھنا سنت ہے، قرآن کو ترتیب میں پڑھنا نماز میں سنت ہے، لیکن اس کے آگے پیچھے پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی صورتوں کو آگے پیچھے پڑھا ہے کچھ نمازوں میں، فجر میں بعد کے سورے کو پہلی رکعت میں پڑھا اور پہلے آنے والے سورے کو بعد کی رکعت میں پڑھا، یہ ثابت ہے۔ تو پتہ یہ چلا نمازوں میں قرآن کو ترتیب میں پڑھنا سنت ہے، ترتیب نہ بھی ہو تو انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ہمارے پاس ایک سوچ ایسی ڈیولپ ہو گئی، قرآن ترتیب میں نہیں پڑھے تو نماز ہی نہیں ہوتی، تو وہ ریپیٹ کراتے پوری نماز کو، پوری نماز کو دہرانے لگاتے، بولتے پوری پڑھو پھر سے۔ یہ صرف سنت ہے، اور سنت کے چھوٹنے سے نماز میں انشاءاللہ فرق نہیں پڑتا۔ ایک مرتبہ تو میں نے یہاں تک دیکھا کہ ایک امام صاحب نے سورہ ناس پڑھ دی، روانی میں ہو جاتا ہے انسان، سورہ ناس پڑھ دی تو ایک صاحب کو بہت غصہ آ گیا، اتنا غصہ ہے کہ نماز توڑ کے پڑھ رہے، اب پڑھ کیا پڑھتا آگے، اب پڑھ، مطلب نیکسٹ کیا پڑھیں گا سورہ؟ اب تو ایک رکعت پڑھ لیا تو اب وہ کیا بول رہے اپنی نماز توڑ کر اب پڑھ کیا پڑھتا، مطلب اب تو نے قرآن ہی ختم کر دیا، پہلی رکعت میں مغرب تھی، اب کیا پڑھتا؟ اور سب ہنسے، مطلب لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا، عجیب ہو گیا نا۔ تو لوگوں کی یہ حالت ہے۔ تو دیکھیے، یہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ اگر کبھی آگے پیچھے ہو جائے تو ٹھیک ہے، ہمیشہ ایسا نہیں کرنا، ہمیشہ کوشش کرے گی جو پہلے اس کو پہلا، جو بعد میں اس کو بعد میں پڑھے، لیکن ضرورت پڑنے پہ آگے پیچھے ہونے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔